بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیر اور جمعرات کے دن باقاعدہ دسترخوان لگتے ہیں، عام روٹین ہے یہ کہ ان دنوں میں 2 دنوں میں عرب روزہ رکھتے ہیں۔ بیماری ایسی ہو، ایک تو یہ عام ڈاکٹر ہیں، وہ تو ہر بات ان کو چڑ ہے نعوذ باللہ اسلام سے، لیکن ایک ایسا دیندار ڈاکٹر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی، وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ ان پر جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ دینے کی، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، فمن تطوع خیرا، پس جس شخص نے نیکی کرنی ہے، فہو خیر لہ، خوشی سے تو وہ نیکی اسی کے لیے ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 184 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ تقوی کے اصول میں سب سے پہلا اصول وہ تھا قصاص، دوسرے نمبر پر وصیت، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا ذکر کیا ہے۔ وصیت کے بارے میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، ما منکم یبیت، تم میں سے کوئی شخص رات نہ گزارے، الا وعندہ وصیۃ مکتوبہ، اگر اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو، سرہانے کے نیچے اس نے وصیت لکھ کر رکھ دی ہو، حالات، معاملات، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اس زندگی کا سورج غروب ہو جائے، اور بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ معاملات کیا تھے اور کیا ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے اپنے سارے لین دین سب کچھ
تحریر میں ایک جگہ لکھا ہو، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ موت یاد رہے گی۔ موت، ہم تو کہتے ہیں ابھی بڑے کام کرنے ہیں، اب کس نے جانا ہے؟ پتہ نہیں کس نے جانا ہوگا، ہم نے ابھی تھوڑی جانا ہے، بڑے سارے کام کرنے پھر اس کے بعد جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ تو یہ مستحب ہے، یہ کر لینا چاہیے بہرحال۔ تو حصول تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد تیسرا رکن وہ روزہ ہے۔ پہلے نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسرا روزہ، چوتھا حج اور پانچواں جہاد۔ 5 ارکان ہیں عقیدے کے اقرار کے بعد۔ تو بہرحال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور اسی ترتیب سے سورہ بقرہ میں یہ تفصیل آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام۔ صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، الصوم والامساک، اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہے الامساک عن المفطرات الثلاثۃ من طلوع الشمس الی غروب الشمس۔ روزے کی نیت سے آپ صبح صادق کے طلوع سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ نیت شرط کہ نیت آپ کی روزے ہی کی ہو۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، اور یہ ساتھ ہی رب العالمین نے تسلی دے دی کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے لیے نہیں۔ جیسے نماز ہر شریعت میں رہی لیکن اس کے طریقے مختلف رہے، تو ایسے ہی روزہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک شریعت میں روزہ رہا۔ مشہور ہے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں 13، 14، 15 کو۔ 13، 14، 15 جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، ان ایام رسول اللہ مبارک روزے رکھتے تھے۔ یہ مستحب ہیں، اور یہ روزے آدم علیہ السلام کے لیے فرض تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ ان روزوں کی باقاعدہ پابندی کرتے تھے، اور یہ امت کے لیے مستحب ہیں۔ جیسے جمعرات اور پیر کا روزہ رسول اللہ مبارک رکھتے تھے۔ حرمین میں جائیں، عرب میں اللہ نے عجیب عجیب عادتیں رکھی۔ حرمین میں باقاعدہ سفرے لگتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن باقاعدہ دسترخوان لگتے ہیں۔ عام روٹین ہے یہ کہ ان دنوں میں 2 دنوں میں عرب روزہ رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہاں کچھ امتوں کے لیے وہ کبھی زیادہ کبھی کم، حالات اور ان کے عادات اور اطوار کے مطابق جیسے رب العالمین نے چاہا ان کے لیے روزے متعین فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بہت زیادہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، صوم داؤدی مشہور ہے لفظ۔ صوم داؤدی کا معنی یہ ہے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے، تیسرے دن افطار فرماتے تھے، پھر 2 دن روزہ، پھر تیسرے دن افطار۔ یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں باقاعدہ روزے، تو فرمائے صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، گزشتہ امتوں کے لیے بھی تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا بلا ہے جس کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تقوی محافظت بر حدود شرع۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الطاف القدس میں اس کا معنی کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ شریعت کے تمام حدود کی پاسداری کرنا۔ شریعت نے ہر کام کے لیے ایک حد متعین کی ہے، اس حد سے باہر نہ نکلنا، اس باڑ کے اندر رہنا، اس حد کے اندر رہنا، یہ ہے تقوی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
تو یہ ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدوں کی پاسداری اور پابندی کرنا، یہ ہے تقوی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کعب احبار سے پوچھے، بہت بڑے عالم تھے، ہیں تابعی، رسول اللہ مبارک کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، بہت بڑے عالم تھے تورات کے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا تو صحابہ کرام کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کی علمیت کی وجہ سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کعب احبار یہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین مجھ سے پوچھتے ہیں آپ، اللہ نے آپ کو اتنا علم سے نوازا ہے کہ آپ کے رائے کے مطابق تو پروردگار قرآن نازل فرماتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہو کہ تنگ راستہ ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں خاردار؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹ کر کے کہیں ادھر سے جھاڑی، ادھر سے کوئی کانٹا نہ چپ جائے، ایسے۔ اور فرمایا دنیا میں ایسے اپنی زندگی گزارنی، یہ تقویٰ کہ کہیں سے حرام دیکھنے سے، سننے سے، چلنے سے، کھانے سے، پینے سے، کسی کا حق، کسی کے ساتھ زیادتی، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمی بیشی، ہر وقت یہ فکر، ایسے بچ بچا کر اپنے آپ کو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر وہاں تک پہنچا دے کہ آخری وقت ہو اور زبان پر کلمہ توحید ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی شخص کامیاب ہے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور حقیقت یہ ہے ابھی ہم کہتے ہیں روزے رمضان رمضان رمضان، ابھی شروع ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کیا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ عمر وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، بس 60-70 سال ایسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا، اچھا میں اتنے سال کا ہو گیا، اتنی عمر گزر گئی ہے، اوہو پتہ بھی کیا ہے نہیں چلتا۔ فرمایا یام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، سفر کے لیے باقاعدہ حدود اور قیود ہیں جو شریعت کے فقہا نے باقاعدہ احکامات اس کے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ اگر بھاٹی تک بھی جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے، مسافر ہے، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ 72 کلومیٹر یا 48 میل پرانا حساب یا کلومیٹر کے حساب سے یہ ہے، اتنے دور کا آپ سفر کریں گے، نیت آپ نے کر لی تو اپنے شہر سے جیسے آپ نکل گئے تو آپ مسافر ہیں، لیکن آگے آپ نے جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں اگر آپ نے نیت 15 دن کی ہو تو پھر وہاں پہنچتے ہی آپ مقیم ہو جائیں گے، پھر آپ مسافر نہیں رہیں گے، راستے میں مسافر رہیں گے، لیکن آپ کا ارادہ یہاں سے اسلام آباد جانے کا ہے اور ایک آدھ دن میں واپسی کا ہے، چاہے 6 مہینے گزر جائیں، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آپ مسافر ہی رہیں گے، چاہے آپ کو وہاں سال گزر جائے بہرحال۔ لیکن اگر آپ نے نیت کر لی، چاہے دوسرے دن آپ واپس آئیں، تو جب آپ نے نیت کر لی تو آپ وہاں پر مقیم ہو جائیں گے، پھر مسافر نہیں ہوں گے، کسی وقت انشاءاللہ تفصیلات آ جائیں گی۔ او علی سفر، یا یہ ہے کہ وہ سفر پر ہو، یا تو بیمار ہے، بیماری بھی ایسی، یہ نہیں ہے کہ جی مجھے تو بلڈ پریشر ہے، تو سب کو بلڈ پریشر ہے، ماشاءاللہ جب سے حضرت صاحب تشریف لائے ہیں تو کون ہے جس کو بلڈ پریشر نہیں ہے؟ صبح اٹھتے ہیں پیٹرول ہی 5 روپے تو بلڈ پریشر تو ہائی ہونا ہی ہونا، صبح اٹھتے ہیں تو بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو اس سے بلڈ لو ہوگا کہ ہائی ہوگا؟ سب کے ہائی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ ہاں بیماری یا یہ ہے کہ جی مجھے کیا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، شوگر ہے، اور کتنے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں کہ الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کا شوگر لیول بالکل صحیح رہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جب سے روزے شروع کیے الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، حالانکہ خود فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت فطرت انسان کی زیادہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں، میٹھا بھی کھا لیتے ہیں، شربت بھی پی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے پھر بھی یہ اللہ کی شان ہے، یا اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں، پھر وہ رب اتنا غیور ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہرحال
تو بیماری ایسی ہو، ایک تو یہ عام ڈاکٹر ہیں، وہ تو ہر بات ان کو چڑ ہے نعوذ باللہ اسلام سے، لیکن ایک ایسا دیندار ڈاکٹر ہے، دیندار آدمی ہے کہ وہ کہے کہ نہیں آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ اگر روزہ رکھیں گے، اور پھر شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ روزہ رکھ لیں، خدا نہ خواستہ درمیان میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر توڑ دینا آپ کے لیے آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے، آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، اللہ تعالیٰ شاید پہنچا دے اور آپ کا روزہ مکمل ہو جائے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی کوئی عورت ہے، وہ اس بات پر اس کو اندیشہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو کچھ کھائے پیے گی تو دودھ پلائے گی، جب کھائے پیے گی نہیں، وہ خود بھوکی ہوگی تو بچے کو کیا پلائے گی، یا حاملہ عورت ہے اور اس کی بھی ایسی تکلیف یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے تو حمل کو یا اس کی ذات کو تکلیف ہوگی تو پھر وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور اس کے بدلے میں پھر کیا کرے گی، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گی۔ 29 یا 30 دن کا جو مہینہ ہے اس میں جتنے اس کے روزے چھوٹ جائیں گے وہ اتنے روزے پھر بعد میں جب وہ سفر سے واپس ہو جائے یا بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ روزے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یعنی یہ ہے کہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کا صحیح ہونے کا کوئی امید نہیں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا شیخ فانی ہے، بوڑھا آدمی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ کیا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کا فدیہ ہے، اور وہ 2.25 سیر بنتے ہیں، 2.25 سیر گندم کے حساب سے، وہ 2.25 سیر کے حساب سے جو ہمارا فطرانے کا حساب ہے، تو فطرانے کے حساب سے وہ ایک روزے کا، یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات آپ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ایک روزہ اور ایک نماز برابر ہے، اگر ایک نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کا بھی فدیہ اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا، اور ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا ایک آدمی کا فطرانہ ہے، یاد رہے گا، ایک نماز ایک روزے کے برابر، اور روزے کا فدیہ وہی ہے جو فطرانہ ہے، تو فطرانہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس دیے ہوئے میں سے آپ کھجور کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کشمش کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، جو کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، اور گندم کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، گندم سب سے کم ہے، باقی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو جس حساب سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فراخی کی ہے تو آپ بھی اللہ کے راستے میں زیادہ دے دیں۔ بہرحال وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ، جو خوشی سے نیکی کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ کیا کر لے، مثلا وہ سفر پر جا رہا اور وہ کہہ رہے نہیں جی میں نے کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عزیمت ہے، رخصت تو یہ ہے کہ سفر پر جا رہا ہے، اور سفر میں بھی یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سفر کیا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، بے شک ایسی گاڑی ہے اور اس میں وہ اپنی گاڑی ہے، اس میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، یا پیدل سفر کر رہا ہے، یا کسی جانور کے اوپر سفر کر رہا ہے، سائیکل موٹر سائیکل پر سفر کر رہا ہے، سفر ہے چاہے جیسا بھی ہو، لیکن سفر کی حد متعین ہو جائے، وہ مسافر ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر وہ عزیمت پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو گے تو تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، کب تک۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی شان قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا،
بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔